أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے پیارے اللہ کو کس نام سے پکاریں، الرحمن سے یا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ صفت کے لحاظ سے آپ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن اللہ میں جو لذت ہے، لفظ اللہ میں جو لذت ہے وہ حیران کن ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخری آیات بنی اسرائیل کی ہمیں کیا کہتے ہیں۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، میری ٹیچرز، میرے خوبصورت سے فیملی، میرے دوست احباب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد سے داعی دین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے راستے پر چلا دے۔ دیر ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، فکر نہ کیا کریں، شروع کریں کام، انشاءاللہ ہم لوگ سب مل جائیں گے ایک ہی قافلے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی۔ کیوں؟ تاکہ وقت اور حالات کے مطابق احکامات اور اخلاقیات کا درس ملتا رہے۔ جب اللہ کے نیک بندے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ سجدے میں روتے ہوئے اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اور قرآن پاک کا پڑھنا انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے، ایسا نرم جیسے کہ زرخیز مٹی کو نرم کیا جاتا ہے فصل بونے سے پہلے، تاکہ فصل اچھی نکلے۔ آئیے آج ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 اور 110 پڑھتے ہیں پہلے۔ قُلِ اللہ، کہہ دیجئے تم پکارو اللہ کہہ کر، عبد الرحمن، یا پکارو رحمان کہہ کر، ایما تدعو، جس نام کو بھی تم پکارو، فلاح، تو اسی کے ہیں الاسماء الحسنی، یہ اچھے اچھے سارے نام۔ ولا تجہر، اور نہ بلند کر، بصلاتی کا، اپنی نماز میں آواز کو، ولا تخافت بہا، اور نہ پست کیجئے اس کو، وابتغی، اور اختیار کیجئے، بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں پر ایک اہم حقیقت واضح فرما دیں۔ کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اس سے مراد ایک ہی ذات ہے۔ کفار مکہ الرحمن کے نام سے ناواقف تھے کہ یہ کون ہے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف نام اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام خوبصورت، بابرکت اور اس کی صفات کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 بابرکت نام ہیں، جیسے رحمان، رحیم، غفور، حکیم، علیم، اور انسان اللہ تعالیٰ اس کی صفات کے لحاظ سے مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں، لیکن عبادت اور بندگی ایک رب کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرما رہے ہیں کہ اپنی نماز میں دعا یا تلاوت بہت بلند آواز سے نہ پڑھیے۔ ابتدائی دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، تو مشرکین مذاق اڑاتے تھے اور تنگ کرنے کے لیے شور مچاتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ فتنہ پیدا ہو۔ مشرکین اکثر تلاوت قرآن کے درمیان آوازیں لگاتے ہیں تاکہ تلاوت کا اثر ہی ختم ہو جائے۔ بعض اوقات وہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے تھے تاکہ اہل ایمان کو اذیت پہنچے۔ اگر تلاوت بلند آواز میں ہوتی تو خطرہ تھا کہ کمزور ایمان والے یا نئے ایمان والے لوگ خوف، دباؤ
یا ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ مخالفین جان بوجھ کر حالات خراب کرتے تھے۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آواز کو بہت آہستہ بھی نہ کریں کہ خود کو بھی سنائی نہ دے اور ساتھ کھڑے جو لوگ ہیں وہ بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا یہ بھی نقصان ہوتا کہ خود پڑھنے والے کی توجہ اور یکسوئی متاثر ہو سکتے تھے۔ دیکھیں، قرآن پاک کا مقصد صرف الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے، محسوس کرنا ہے اور دل پر اثر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ کی آواز سن کر صحابہ سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، ایمان میں مضبوط ہوتے تھے، اور ایک بات اور کہ اجتماعی عبادت کی روح اس وقت کمزور پڑ جاتی تھی۔ تلاوت میں مناسب آواز دلوں کو جوڑتی ہے اور روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ واہ، کتنی خوبصورت اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہر معاملے میں توازن اور درمیانہ روی اختیار کی جائے۔ عبادت میں بھی نہ حد سے کم آواز ہو، نہ ضرورت سے زیادہ ہو آہستگی، بلکہ مناسب انداز، اور خاص بات یہ کہ جب ہم گھروں میں گفتگو کریں تو بھی اعتدال میں کریں۔ چیخ کر بات کرنا، بدتمیزی سے جواب دینا، بحث والا ماحول پیدا کرنا قطعی مناسب نہیں ہے۔ سوچا کریں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 پڑھتے ہیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی، جس نے، لم یتخذ ولدن، اپنے لیے نہ کوئی اولاد بنائی، ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، فی الملک، بادشاہی میں، ولم یکن لہ، اور نہ ہے اس کا، ولی من الذل، کوئی مددگار عاجز ہو جانے کی وجہ سے، وکبرہ، اور بڑائی بیان کر اس کی، تکبیرہ، خوب بڑائی بیان کرنا۔ رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی عظمت، پاکی اور توحید کا واضح اعلان کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی وحدانیت کا اقرار ہونا چاہیے۔ اب یہ اقرار کس طرح کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں۔ حمد کرنا صرف شکر ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوبیوں کو، نعمتوں کو، رحمت، حکمت اور کامل صفات کا اعتراف کرنا بھی ہے۔ یعنی ہر کمال، ہر بھلائی اور ہر نعمت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے حقیقی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ دیکھیں، یہاں اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ جب مشرکین اور منکرین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، قرآن پاک اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، کامل ہیں، ہر کمی سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نسل کی بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نسل تو اگلے کاموں کو انجام دیتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو کس وارث کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کمی کون سی ہے؟ نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ وہ کسی مددگار کا محتاج ہے۔ دیکھیں، اللہ کو بھلا کسی مددگار کی ضرورت ہوگی کیوں؟ گویا ہر قسم کے شرک، غلط عقیدے اور کمزور تصور خدا کی نفی کر دی گئی۔ کائنات کی حکومت ہو یا اختیار، رزق کی بات ہو، سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ زندگی موت کس کے قبضے میں ہے بھلا؟ نفع اور نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اللہ کے برابر اقتدار رکھتی ہو یا اس کی خدائی میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کمزوری یا بے بسی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیں، انسان کمزور ہوتا ہے نا، اسی لیے اسے سہارے اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو ملک کی حفاظت کے لیے کیا کیا چاہیے؟ فوج چاہیے، ایک